کیا. اب اس کی میننگ اگر ہم ڈیفینیشن میں جائیں تو ڈیفینیشن کیا بنے گی؟ ہر وہ شخص جو کسی نبی کی بڑھ چڑھ کر نصرت کرتا ہے اسے حواری کہہ سکتے ہیں یا حواری کہا جاتا ہے. ہر وہ شخص جو کسی نبی علیہ السلام کی بڑھ چڑھ کر نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اسے حواری کہا جاتا ہے. اب اس کے اندر پھر اگر اور ڈیٹیل میں جائیں تو ہر نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے وہ افراد جن پر اعتماد کر کے نبی علیہ السلام نے اپنے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اور اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، اپنا دین سکھانے کے لیے انہیں مقرر فرمایا، اس دوسری جگہوں پر بھیجا، دوسرے علاقوں میں بھیجا، انہیں کہا جائے گا حواری، خاص خاص لوگ، چیدہ چیدہ لوگ. اب اگر تفسیر جمل کے حوالے سے حواری کی ہم ڈیٹیل میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے صاحب تفسیر جمل نے بھی یہی کہا کہ حواری کا لفظ حور سے مشتق ہے جس کے معنی سفیدی کے ہیں. اب جو آگے وہ ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں وہ بہت پیاری ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں کے کپڑے نہایت سفید اور صاف تھے، جو کپڑے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پہنتے تھے وہ سفید کپڑے پہنتے تھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے. ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ جو انہوں نے بیان کی وہ سب سے اعلیٰ ترین وجہ بیان فرمائی. ارشاد فرمایا ان کے کپڑے نہایت صاف اور سفید تھے اور ان کے قلوب اور ان کی نیتیں بھی صاف ستھرائی میں بہت بلند مقام رکھتی تھی. اس بنا پر ان لوگوں کو حواری کہنے لگے، یعنی ان کے دل صاف تھے، ان کی نیتیں صاف تھی. ان کے دلوں کے صاف ہونے کی بنا پر اور ان کی نیتوں کے اچھے ہونے کی بنا پر، یہ بہت اہم ترین چیز ہے، دلوں کا صاف ہونا اور نیتوں کا صاف ہونا. یہ جو نیت ہوتی ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ نیت والا معاملہ، آپ کبھی نیت پہ غور کریں گے نا، اول تو نیت پہ غور کرنے والے لوگ ہی بہت کم ہیں جو اپنی نیت پر غور کرتے ہیں کہ یار یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں، اس میں کر کیوں رہا ہوں، یہ کام کرنے کا میرا ریزن کیا ہے. چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے، کام کوئی سا بھی کرنے سے پہلے سوچ رہا ہے کہ یار یہ میں کام کر رہا ہوں، یہ کیوں کر رہا ہوں. جو مسلمان اپنی نیت کو جانچنے لگ جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا اس مسلمان نے اپنے اندر مومن کی علامت کو پیدا کر لیا. کیوں؟ وہ کام کے بارے میں سوچے گا، یہ نیک عمل کرنے جا رہا ہوں، کیوں کرنے جا رہا ہوں، ریزن کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں یا پھر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں سے تعریف سننے کے لیے کر رہا ہوں، کہیں پر اپنا عہدہ بڑھوانے کے لیے کر رہا ہوں، کہیں پر لوگوں کے نظر میں اچھا بننے کے لیے کر رہا ہوں. کس لیے کر رہا ہوں، میری نیت کیا ہے. یا یہ جو برا عمل میں کرنے جا رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں، کہیں اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اس میں کوئی اچھائی تو ہے نہیں، یہ تو سراسر برا اور گناہ کا کام ہے، مجھے اس سے رک جانا چاہیے. جب غور کرے گا اپنی نیتوں کے اوپر تو انشاءاللہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی. تو نیتیں ان کی جو، اور پھر نیت ایسا معاملہ ہے، آپ کبھی ٹھنڈے دماغ سے نیت پہ غور کریں نا، نیت کے اندر بھی ایک اور نیت چل رہی ہوتی ہے. شیطان اور نفس آسانی سے بندے کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آنے نہیں دیتا، کیونکہ ان کی ناکامی ہوتی ہے. ہم نے بہت آسان سمجھا ہوا ہے نا جنت حاصل کر لینا، کہ بھائی آسان سا کام ہے. کبھی نیتوں پر غور کیا کریں، کیونکہ عمل کا اجر اور عمل کا ثواب کا تمام تر دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے. کہ نیت انسان کی ہے کیا، کس لیے کر رہا ہے وہ یہ کام جو کرنے جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر جا کے نیت کی بیس پر اجر و ثواب ملتا ہے. اسی لیے تو کہا گیا کسی نیکی کا ثواب 10 گنا اور کسی نیکی کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے.
یہ 700 گنا تک نیکی کا ثواب کیسے بڑھتا ہے؟ انسان کی اچھی اور اعلیٰ نیت، اس کا اخلاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اس کی سنسیئرٹی، یہ چیز جو ہے نیت آپ کے عمل کے ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ یہ سارا کچھ ڈیپینڈ نیت پر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اگر قلوب کی صفائی کی بات کریں، دل کی صفائی کی بات کریں، تو اللہ تو بستا اسی دل کے اندر ہے جو دل صاف ہوتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دلوں میں تو لانا چاہتے ہیں، لیکن دل ہمارے صاف اکثر ہوتے نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے دلوں کو غرور، تکبر، حسد اور اندرونی کئی باطنی بیماریاں ہمارے دل کے اندر پیدا ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہم نے ان بیماریوں سے بچنے کا کوئی سد باب نہیں کیا ہوتا، اور کوشش ہماری یہ چل رہی ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے دل میں سما جائے۔ مومن کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے، لیکن اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ صاف ہو جائے نا، اس سے مسلمانوں کا بغض، کینہ، حسد، تکبر، یہ ساری چیزیں نکل جائیں نا، اور پھر یہ صاف ستھرا ہو جائے، پھر دیکھیے رب کو پکاریے، رب العالمین کیسے آپ کے دل کو ہے وہ برکتیں عطا فرماتا ہے، اور کیسے آپ کا دل جگمگاتا ہے۔ صفائی کیے بغیر ہی سارے معاملات بن جائیں، یہ آسان عمل نہیں ہوتا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو صاحب تفسیر جمل فرما رہے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کہ حواریون کو حواریون کہنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے دل اور ان کی نیتیں یہ سب کی سب صاف ستھری تھی۔